لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا ومولا الثقلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، کربلائے عظمت الدولہ میں منعقد خمسے کی آج یہ پہلی مجلس ہے. جیسا کہ عنوان آپ حضرات کے ذہن میں ہے، اس خمسے کا عنوان ہے امامت اور نظام ہدایت. انشاءاللہ اسی عنوان پر 5 دن تک مسلسل آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا. میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ آیہ مبارکہ سورہ انبیاء کی 73ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں ہادی بنایا ہے اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. اور اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا عابدین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے عبادت گزار بندے ہیں. تو عزیزان محترم، ہمارا عنوان گفتگو ہے امامت اور نظام ہدایت. تو امامت سے پہلے کے جو مرحلے ہیں اور جو منزلیں ہیں وہ ہیں نبوت و رسالت کی منزلیں. اللہ نے بہت سے نبی بھیجے، بہت سے رسول بھیجے انسانوں کی ہدایت کے واسطے، تاکہ کسی زمانے میں کوئی انسان اپنے پروردگار کے حضور یہ شکوہ نہ کر سکے کہ میرے پروردگار میں محتاج ہدایت رہا، مجھ تک ہدایت نہ پہنچی. اگر مجھ تک ہدایت پہنچ گئی ہوتی تو میں گمراہ نہ ہوتا اور صراط مستقیم پر قائم و دائم رہتا. تو نظام قدرت یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی روئے زمین بھی، کوئی خطہ ارض بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پروردگار عالم کا ہادی موجود نہ ہو. ہر انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے ایک نظام ہدایت قائم کیا جس سے کوئی انسان بھی محروم ہدایت نہ رہے. روئے زمین پر پہلا آدمی ہی جو بھیجا حضرت آدم کی شکل میں، وہ بھی ہادی بھیجا، یعنی ہادی پہلے بھیجا اور محتاج ہدایت جو لوگ تھے وہ بعد میں آئے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو 1,24,000 پیغمبر پروردگار عالم نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے اس روئے زمین پر بھیجے. اور عزیزان محترم، پھر ایک منزل ایسی آئی کہ جب نبوت کے سلسلے کو پروردگار کو روکنا پڑا، اور جو نبوت کو روکا تو خاتم النبیین قرار دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اب عزیزان محترم، جب نبوت کا خاتمہ ہوا اور جب ختم نبوت کا اعلان ہوا تو اب مسئلہ یہ تھا کہ ہدایت کا سلسلہ رک نہیں سکتا.
جب تک انسان روئے زمین پر ہیں تو ہادی کا موجود رہنا بھی ضروری ہے. اس لیے پھر امامت کا آغاز ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو پروردگار عالم نے نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، تو انہی نے اپنی نسل کے لیے نہ نبوت مانگی نہ رسالت مانگی. پھر کیا مانگا؟ توجہ چاہتا ہوں، سورہ بقرہ میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو. اب یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ وَإِذ کا لفظ جب آتا ہے عربی میں تو اس کے معنی کیا ہیں کہ جب ہم نے فلاں کام کیا تو تمہیں یاد ہے، یعنی جب ہم کسی کام کسی امر کی گواہی آپ سے لیں تب وَإِذ کا استعمال ہوتا ہے، اور گواہی تب لی جائے گی جب آپ موجود ہوں. مثلا اس کربلائے عظمت الدولہ میں خمسہ پڑھتے ہوئے مجھے 13 سال ہو گئے اور یہ 14واں سال ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو اب معلوم ہوا کہ میں یہاں کربلا عظمت الدولہ کے کسی نوجوان سے کہوں کہ تمہیں یاد ہے پچھلے سال میں نے مجلس میں کیا پڑھا تھا؟ توجہ. تو جب وہ تھا موقع پر موجود تبھی تو میں اس سے کہوں گا کہ میں نے کیا پڑھا تھا. تو اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ کامیاب ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم امتحان دے رہے تھے ہمارے نبی دیکھ رہے تھے. فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ امتحان میں کامیابی حاصل کر رہے تھے ہمارے نبی دیکھ رہے تھے. پھر کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اور اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. تو جب ابراہیم امام بن رہے تھے تو ہمارے نبی دیکھ رہے تھے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اب ابراہیم کو جب پروردگار عالم نے امامت عطا کی تو ابراہیم نے کیا کہا کہ قال ومن ذریتی، اے میرے پروردگار اے میرے رب کیا میری ذریت میں میری نسل میں امامت کو نہیں رکھے گا؟ آواز قدرت آئی قال لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم یقیناً تمہاری نسل میں تمہاری ذریت میں امامت رہے گی مگر وہ امام نہیں بن سکتے جو ظالم ہوں گے. یعنی اللہ نے اعلان کر دیا کہ امام وہ ہوگا جو منصوص من اللہ ہوگا، محفوظ عن الخطا ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ سوال کہ ابراہیم کو نبوت دی گئی تو یہ نہیں کہا کہ قال ومن ذریتی، اے پروردگار میری نبوت کو میری نسل میں جاری رکھنا. پھر رسالت دی گئی تو یہ نہیں کہا قال ومن ذریتی میری نسل میں جاری رکھنا. تو نہ نبوت مانگی ابراہیم نے نہ رسالت مانگی. قال ومن ذریتی کس چیز کے لیے کہہ رہے ہیں؟ امامت کے لیے. بھئی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں موضوع گفتگو کیا ہے؟ امامت اور نظام ہدایت. پوری توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں امامت ہے کیا؟ آج کی مجلس میں ہم یہی عرض کریں گے کہ امامت ہے کیا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر نظام ہدایت پر آہستہ آہستہ گفتگو آگے بڑھے گی. اپنے تمام سننے والوں کی توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، دیکھیں کہ امامت وہ منصب ہے جس کے لیے ابراہیم نے کہا کہ قال ومن ذریتی، اے میرے پروردگار میری ذریت میں بھی امامت کو جاری رکھنا. اب عزیزان محترم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امامت مانگی کیوں؟ دیکھیے اگر آپ ایم اے پاس ہیں تو آپ کی خواہش ہوگی کہ بیٹا پی ایچ ڈی کر لے. اگر آپ ایس آئی ہیں کسی تھانے میں تو آپ کی خواہش ہوگی کہ بیٹا کمشنر بن جائے.
اگر آپ کسی پرائمری اسکول میں ٹیچر ہیں تو آپ کی خواہش ہوگی بیٹا لیکچرار بن جائے. توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ جو منصب ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ بلندی ہمارے بیٹے کو مل جائے. دیکھیں یہی جذبہ ہے اور یہی رشتہ ہے کہ جہاں پر حسد نہیں ہے، جہاں پہ جلن نہیں ہے، ورنہ کوئی انسان بھی دوسرے انسان کو ترقی کے راستے پر گامزن نہیں دیکھنا چاہتا، حسد کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن بیٹا ایک ایسا رشتہ ہے اور باپ کا رشتہ کہ ہر باپ چاہتا ہے بیٹا اس سے آگے جائے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ امامت کتنا بلند منصب ہے کہ جو خود نبی ہے، جو رسول ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے امامت مانگ رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. تو ابراہیم نے امامت مانگی. اچھا ریزن کیا ہے؟ اب سنیے، نبوت کیوں نہیں مانگی، رسالت کیوں نہیں مانگی؟ ہر ذی شعور انسان، ہر ذی علم انسان، ہر ذی فہم انسان جانتا ہے کہ ہمیں وہ منصب مانگنا ہے اپنے بچوں کے لیے جب ہم اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ جو دیر پا ہو. تو ابراہیم کو معلوم تھا، اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. قیامت کے دن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی کے ساتھ بلاؤں گا، یہ نہیں کہا رسول کے ساتھ بلاؤں گا، یہ نہیں کہا کہ خلیفہ کے ساتھ بلاؤں گا. کس کے ساتھ بلاؤں گا؟ امام کے ساتھ بلاؤں گا. تو عزیزان محترم، ابراہیم جانتے تھے کہ نبوت ختم ہو جائے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر، رسالت ختم ہو جائے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچ کر، لیکن امامت وہ منصب ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بھئی آج کون ہدایت کے فریضے کو انجام دے رہا ہے؟ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے کہ نہیں؟ امام ہیں، وقت کے امام جو آج ہدایت کے فریضے کو پردہ غیب سے انجام دے رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ امامت کا سلسلہ قیامت سے جا کر ملتا ہے. اس لیے ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے امامت مانگی، وہ منصب مانگا جو دیر تک باقی رہے گا. تو آج بھی روئے زمین پر ایک امام ہے، خدا کے فضل سے اپنا امام زندہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، خدا کے فضل سے اپنا امام زندہ ہے. قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو اب قرآن نے کیا اعلان کیا کہ یہ امامت کا وہ عہدہ ہے، وہ منصب ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. اور پھر جب ابراہیم کو امام بنایا تو کیا اعلان کیا کہ قال انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام لوگ نہیں بناتے، لوگوں کا امام وہ بناتا ہے. بھئی جو منصب الہی ہے، جو نظام ہدایت جس کے حوالے کیا گیا، وہ منصب ہے جسے امامت کہا گیا، جو منصوص من اللہ ہے، محفوظ عن الخطا ہے. اب عزیزان محترم، جب اس منصب کو دیا گیا ابراہیم کو، تو یہ بھی جان لیجئے کہ امامت خیرات میں نہیں ملتی، امامت سوغات میں نہیں ملتی، امامت تحفے میں نہیں ملتی، امامت گفٹ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہا جس کو دے دیا. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ کامیاب ہو گئے تب انہیں امام بنایا.
یعنی امامت امتحان کے بعد ملتی ہے، اور امتحان میں بھی کامیابی شرط ہے۔ یہ نہیں کہ امتحان دیا چاہے پاس ہوئے چاہے فیل ہوئے، نہیں، فاتمہن، خبردار، اس سے کامیابی کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ اسی ابتلا کی منزل پر پہنچ کر آئیے اپنے پروردگار سے سوال کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں بھی تو بتا کہ وہ کون سا امتحان تھا جس سے گزر کر ابراہیم منصب امامت تک پہنچے۔ تو کہا پڑھو سورہ والصافات، قرآن مجید کا 37واں سورہ، اور 37ویں سورے کی 101 سے لے کر کے 106 تک کی آیات میں اللہ نے اس امتحان کی ڈیٹیل بتائی، تفصیل بتائی کہ جس سے گزر کر ابراہیم منصب امامت تک پہنچے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذهبک فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتله للجبین وناديناه يا ابراہیم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفديناه بذبح عظیم۔ کہ یہ ہے وہ فہرست امتحان۔ اب وہ فہرست کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے اسماعیل کو بلایا اور کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ باپ نے کہا بیٹا بولو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے اسے سچ کر دکھائیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ جب باپ نے بیٹے کو منزل استقامت پہ دیکھا تو امتحان گاہ میں لائے، اور امتحان گاہ میں لا کر چھری گردن پہ رکھی اور چاہتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر دیں۔ آواز قدرت آئی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ ارے ٹھہرو ٹھہرو ابراہیم، تم نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم تو فقط نیتیں دیکھتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم تو فقط نیتیں دیکھتے ہیں۔ یقیناً تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، بڑا سخت امتحان تھا مگر تم نے اس میں کامیابی حاصل کر لی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم اس امتحان کو ذبح عظیم سے بدل رہے ہیں۔ بعزیزان محترم، اب میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن کا یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، قرآن کا یہی میسج ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ امامت ہے کس منصب کا نام۔ قرآن نے بتایا کہ امامت کس شے کا نام ہے، کس عہدے کا نام ہے، کس منصب کا نام ہے۔ اتنی ساری آیتیں میں نے آپ کو سنائی، ان آیتوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان آیتوں نے بتایا کہ امامت جو ملی ابراہیم کو خیرات میں نہیں، سوغات میں نہیں، تحفے میں نہیں، گفٹ میں نہیں، امتحان دینے کے بعد۔ اچھا امتحان کیا تھا؟ بیٹے کی قربانی۔ بیٹے کو امتحان گاہ میں لائے، گردن پہ چھری رکھ دی اور چاہتے تھے کہ ذبح کر دیں، وہ تو اللہ نے روک دیا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ کہہ کر۔ مگر ابراہیم نے تو چھری چلا دی تھی نا۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ امامت اس منصب کا نام ہے جو بیٹوں کو قربان کرنے سے ملتا ہے، بیٹیاں دینے سے نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا زان محترم، آپ نے دیکھا کہ امامت کا منصب بڑا عظیم منصب ہے، یہ بیٹیاں دے کر نہیں ملتا، رشتہ داریاں قائم کر کے نہیں ملتا۔ جو رشتہ داریاں قائم کر کے ملے اسے ملوکیت کہتے ہیں، اور جو نظام الہی کے تحت ملے اسے امامت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے امام کو ہادی بنا کر بھیجا
کہ نبوت کا سلسلہ جب ختم ہوگا تو وہاں سے نظام ہدایت امامت کے ذریعے سے جاری رہے گا. امامت ہدایت کے فریضے کو انجام دے گی. اب عزیزان محترم، کیا صرف اللہ نے قرآن مجید میں یہی اعلان کیا کہ امام ہم بنائیں گے، یا اور بھی عہدے ہیں؟ یعنی رسالت و نبوت کے علاوہ کیا صرف امامت کا منصب ایسا ہے کہ جو اللہ کے اختیار میں ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ منصب ہیں؟ تو جب ہم قرآن مجید کا بالاستیعاب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور عہدے بھی ہیں. سورہ بقرہ کی 29ویں آیت میں پروردگار نے اعلان کیا کہ اور کون کون سے منصب ہمارے اختیار میں ہیں. تو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کا روئے زمین پر فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آدم کو خلیفہ بنایا ہے، ہم نے آدم کے سر پر تاج خلافت سجایا ہے. تو معلوم ہوا کہ خالی امام اللہ نہیں بناتا، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے. اور اسے دہرایا، مزید یاد دہانی کرائی کہ غافل نہ ہونا، یہ اختیار تمہارے پاس نہیں ہے. سورہ صاد میں جا کے ارشاد فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اے داؤد، ہم نے تمہیں روئے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا لوگوں کے درمیان صحیح صحیح فیصلہ کرنا. اب عزیزان محترم، جب داؤد کو خلافت دی تو کیا کہا کہ ہم نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. تو معلوم ہوا کہ خلافت کا عہدہ بھی اللہ کے پاس ہے، امامت کا عہدہ بھی اللہ کے پاس ہے. اچھا، اور کوئی عہدہ بھی ہے اس کے علاوہ جس کا اختیار اللہ کے پاس ہو اور اس کا تعلق ہدایت سے ہو؟ تو آواز دی کہ ہاں اور بھی ہیں. اور سورہ فرقان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا جانشین بنایا. یعنی جانشین پیغمبر بھی امت نہیں، اللہ بناتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. توجہ ہے نا. اور خالی یہیں پر گفتگو کو تمام نہیں کر دیا بلکہ گفتگو اور آگے بڑھائی. سورہ فرقان کے بعد پھر اسی سبجیکٹ کو، اسی بات کو، اسی موضوع کو دہرایا سورہ طٰہٰ میں جا کے. جناب موسیٰ کی زبانی دعا کرائی کہ وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. موسیٰ دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میرا وزیر میرے بھائی ہارون کو بنا. یعنی وزارت کا عہدہ بھی اللہ کے پاس ہے. تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ ہادی اللہ بنائے گا، پیشوا اللہ بنائے گا، خلیفہ اللہ بنائے گا، رہنما اللہ بنائے گا، امام اللہ بنائے گا، وزیر اللہ بنائے گا. توجہ رہے، تو یہ سارے عہدے اللہ کے اختیار میں ہیں. پھر پروردگار عالم نے سورہ احزاب میں جا کے کہا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اور خبردار یاد رکھنا کہ ہمارا قانون بدلتا نہیں ہے، ہمارا قانون بدلتا نہیں ہے. تو میں امت مسلمہ سے دستے ادب جوڑ کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے، اس نے کہہ دیا امام ہم بنائیں گے، ہادی ہم بنائیں گے، رہنما ہم بنائیں گے، خلیفہ ہم بنائیں گے. جب اس نے یہ کہہ دیا خلیفہ ہم بنائیں گے اور قانون بدلتا نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیسے بنا لیا؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بھئی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر آپ خلاف قرآن جا رہے ہیں، قرآن کے اصولوں کو توڑ رہے ہیں. تو پھر مجھے بتائیے کہ جو مسلمان قرآن کے اصولوں کو توڑ دے، کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ جو نظام ہدایت کو ڈسٹرب کرے، جو نظام ہدایت میں دخل اندازی کرے اور قرآن کے خلاف چلا جائے، تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اور پھر عزیزان محترم، آئیے چلیے ٹھیک ہے، آپ نے بنا لیا خلیفہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں اعتراض تو جب ہوگا
جب ہم اس خلیفہ کو خلیفہ مانیں گے. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں نا. بھائی ہمیں ماننا نہیں ہے تو آپ کا دل چاہے جس کو بنائیے. ہم تو جس کو مانتے ہیں اسے مانتے ہیں جسے اللہ نے بنایا ہے. ہم بندوں کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتے. اب عزیزان محترم, اللہ نے ایک اصول دیا, ایک معیار دیا, ایک پیمانہ دیا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے بنا لیا اپنی مرضی سے, تو آئیے اب قرآن کے میزان پر تولتے ہیں, قرآن کے پیمانے پر پرکھتے ہیں, قرآن کے سٹیٹس پر دیکھتے ہیں کہ وہ کھرا اترتا ہے یا نہیں اترتا جسے آپ نے خلیفہ بنا لیا ہے. توجہ چاہتا ہوں, میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے دعوت فکر دے رہا ہوں, دعوت تدبر دے رہا ہوں. میں کوئی آبجیکشن نہیں کر رہا ہوں, میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں, میں تو آپ کو قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. فیصلہ آپ کیجئے کہ آپ کو اپنے علماء کی بات ماننا ہے یا قرآن کی بات ماننا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. قرآن نے معیار دیا, فیصلہ کیا کہ خلافت کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں. تو سورہ بقرہ دوسرا سورہ اور دوسرے سورے کی 243ویں آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. یہ ہے معیار خلافت, یہ ہے پیمانہ خلافت, یہ ہے اصول خلافت کہ دیکھو اس پر دیکھ لینا کہ کھرا اترتا ہے یا نہیں اترتا, اور یہ حکم کب نازل ہوا, کون سے موقع پہ نازل ہوا. میں یہ بھی عرض کر دوں تاکہ میرے نوجوانوں تک بات پہنچ جائے, اور اسی کے ساتھ آج کی حد تک گفتگو کو اب میں سمیٹ رہا ہوں. انشاءاللہ یہی سے گفتگو پھر کل شروع کی جائے گی. پوری توجہ چاہتا ہوں. یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ مرحلہ وہ ہے کہ جب جناب شموئیل جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کے پاس قوم آئی. توجہ رہے, یہ سب واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں. یہ کوئی میں کسی کی مذہبی کتاب سے نہیں سنا رہا ہوں, کسی مسلک کی, کسی عالم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں, یہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب سے سنا رہا ہوں, قرآن سے سنا رہا ہوں. کیا کہ شموئیل کے پاس ان کی قوم آئی, اور قوم نے آنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جانے سے پہلے اپنے نمائندے کا اعلان کر دیجئے, اپنے جانشین کا اعلان کر دیجئے. توجہ چاہتا ہوں, کیا کہا کہ اپنے جانے سے پہلے کسی اپنے جانشین کا اعلان کر دیں, اور جس کو آپ کا دل چاہے اسے جانشین بنا دیں. تو جناب شموئیل نے کہا خبردار, یہ اختیار, یہ پاور میرے پاس نہیں ہے, میں اپنا جانشین خود نہیں بنا سکتا. تو عزیزان محترم, جو اختیار نبیوں کے پاس نہیں ہے وہ آپ کو کس نے دے دیا؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. نبی انکار کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے, ہمارے پاس یہ پاور نہیں ہے, ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے, ہمارے پاس یہ قوت نہیں ہے کہ ہم اپنا جانشین خود بنا لیں. کہ پھر وہ بنائے گا, وہ جسے بنائے گا اس کا اعلان کر دیا جائے گا. تو امت کہتی ہے کہ سرکار ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اس نے کسے بنایا؟ جب بنا دے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا. ٹھیک ہے, چلے گئے واپس. پھر کچھ دن کے بعد آئے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر شموئیل, کیا اللہ نے کسی کو آپ کا جانشین بنایا؟ تو جناب شموئیل نے فرمایا کہ ہاں, اللہ نے میرا جانشین بنا دیا ہے اور تمہارا حاکم بنا دیا ہے. توجہ چاہتا ہوں, یعنی قوم شموئیل بھی جانتی ہے کہ جو جانشین پیغمبر ہوتا ہے وہی حاکم امت ہوتا ہے, اور یہ بھی جانتی ہے قوم شموئیل کہ جانشین پیغمبر نبی کی زندگی میں بنتا ہے, مرنے کے بعد نہیں. بہت توجہ زان محترم. کہا کہ کیا حکم آیا اللہ کا؟ کہا میری قوم والوں, اللہ کا حکم آ گیا, مگر تمہیں اس بند کمرے میں نہیں سناؤں گا, کیونکہ چند لوگ آئے ہیں ابھی. کہا نہیں, یہاں نہیں سناؤں گا. کہا پھر؟ کہا میدان میں سب جمع ہو جائیے, اور میدان میں پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ اللہ نے
کسے ہمارا جانشین بنایا ہے، تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کی طرف سے بنایا جاتا ہے اس کا اعلان بند کمرے میں نہیں، میدان میں ہوتا ہے، چاہے یہ میدان ہو چاہے غدیر کا میدان ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ بہت توجہ زان محترم، بس گفتگو آج کے حد تک تمام کی کہ اعلان بند کمرے میں نہیں ہوگا، دار الندوہ میں نہیں ہوگا، غدیر کے میدان میں ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں زان محترم، جناب شموئیل نے کہا میدان میں بتاؤں گا۔ اب لیجئے میدان میں آ گئے، اور جب میدان میں آ گئے تو جیسے ہی میدان میں آئے پیغمبر نے خطبہ دیا جناب شموئیل نے، اور خطبہ دینے کے بعد اعلان کر دیا کہ تمہارا سربراہ اور تمہارا حاکم اللہ نے میرا جانشین طالوت کو بنایا ہے۔ بہت توجہ زان محترم، بس آج کے تک گفتگو تمام کر رہا ہوں کہ طالوت کو بنا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے اعلان کے طالوت کو بنا دیا، ویسے ہی قوم میں انتشار پھیل گیا، اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے طالوت کو۔ توجہ رہے بھئی، کیوں نہیں مانو گے؟ اللہ کا بنایا ہوا ہے تو ماننا پڑے گا۔ کہ ہم نہیں مانیں گے۔ ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے نوجوان خاص طور سے سنیں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں بزرگوں کے لیے مجلس سے نہیں پڑھتا ہوں، میں نے تو بزرگوں سے سیکھا ہے۔ انہیں کیا سنانا، انہیں تو ایک طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ آموختہ ان کا سکھایا ہوا انہیں سناتے ہیں، اور باقی تو خطاب میرا نوجوانوں سے، اپنی عمر کے بھائیوں سے اور چھوٹی عمر کے بچوں سے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ کہ جناب شموئیل سے قوم نے کہا کہ ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ اختلاف ہو گیا قوم میں، دو طبقے، ایک نے کہا مانیں گے، ایک نے کہا نہیں مانیں گے۔ تو جس نے کہا نہیں مانیں گے تو اس نے ود ریزن کہا، وداؤٹ ریزن نہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کا سبب بتایا کیوں نہیں مانیں گے۔ توجہ رہے، اب وہ قرآن نے سبب بھی بیان کیا۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ یہ جس کو بنایا ہے آپ نے طالوت، ان کے پاس تو آج کھانے پینے کا اہتمام ہے، کل کا انتظام بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دولت ہمارے پاس ہے، شہرت ہمارے پاس ہے، زمینیں ہمارے پاس ہیں، جائیدادیں ہمارے پاس ہیں، سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، تو پھر ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ یہ تھا سوال۔ دیکھیے آپ، امت نے کیا کہا، قوم نے کیا کہا کہ یہ بتائیے اللہ کے پیغمبر شموئیل کہ طالوت میں کون سے سرخاب کے بل لگے ہوئے تھے جو انہیں بنایا گیا اور ہمارے اندر وہ نہیں تھے؟ آخر کوئی خوبی، کوئی وجہ، کوئی سبب وہ بیان کیجئے۔ تو کچھ دانشور طبقہ، دو چار پڑھے لکھے لوگ سامنے آ گئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر اس سوال کا آپ جواب دے دیں کہ طالوت کو کیوں بنایا گیا ہے اور ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا، تو اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیں گے تو ہم پوری قوم طالوت کو مان لے گی۔ جواب کس بات کا چاہیے؟ کہ ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا، انہیں کیوں بنایا گیا ہے۔ یعنی ایسا امتیاز کیا ہے، ایسا انفراد کیا ہے، ایسی خصوصیت کیا ہے، ایسا ہنر کیا ہے، ایسا فن کیا ہے، ایسا ٹیلنٹ کیا ہے ان کے اندر جو انہیں بنایا جا رہا ہے اور ہمیں نہیں بنایا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ بتا دیں گے تو ہم سب مان لیں گے، ہمیں مطمئن کر دیجئے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو جب ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں مطمئن کر دیجئے تو جناب شموئیل نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ انہیں کیوں بنایا گیا یہ تمہارا حق ہے۔ کہا ہے میرے پروردگار، میری امت یہ جاننا چاہتی ہے کہ انہیں کیوں بنایا گیا ہے، یعنی طالوت کو کیوں بنایا گیا اور ان میں سے کسی کو کیوں نہیں بنایا گیا۔ پوری توجہ، بس آج کے تک گفتگو اسی جملے پہ تمام ہو جائے گی کہ ان کو کیوں بنایا گیا، ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا۔ یعنی یہ بھی ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہر زمانے کے امیر لوگ، صاحبان ثروت لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہمارا حق ہے، اقتدار ہمارا حق ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ کوئی آج کی سوچ نہیں ہے، پرانی سوچ ہے، مگر اللہ کے یہاں
صاحبان اقتدار کو نہیں دی جاتی ہدایت کی ذمہ داری. توجہ چاہتا ہوں, وہاں اقتدار نہیں دیکھا جاتا, وہاں دولت نہیں دیکھی جاتی, وہاں شہرت نہیں دیکھی جاتی, وہاں زمینیں نہیں دیکھی جاتی, وہاں جائیدادیں نہیں دیکھی جاتی. تو دیکھا کیا جاتا ہے؟ اب سنیے توجہ. تو پروردگار نے کہا کہ ان کو بتا دیجئے کہ ہم نے طالوت کو کیوں ان کا حاکم بنایا ہے, جبکہ وہ غریب انسان ہے, مگر اس میں خوبی کیا ہے, اس کے اندر ہنر کیا ہے, جس کی بنیاد پر اسے ہم نے ان کا حاکم بنایا ہے. تو قرآن نے کہا کہ قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, کا پوری امت میں, پوری قوم میں طالوت سب سے زیادہ عالم ہے, سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اور سب سے زیادہ بہادر ہیں, سب سے زیادہ شجاع ہیں. یعنی ہم نے طالوت کو تمہارا حاکم اس لیے بنایا ہے کیونکہ یہ سب میں سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ شجاع ہیں, سب سے زیادہ بہادر ہیں. عزیزان محترم, یہی چاہتا ہوں امت مسلمہ سے کہ اسی پیمانے پہ آگے ٹھہر جاؤ, اسی اصول پہ آگے ٹھہر جاؤ. قرآن نے کہا کہ خلیفہ امت میں وہ ہوگا, جانشین پیغمبر وہ ہوگا جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو, سب سے زیادہ بہادر ہو. تو وفات پیغمبر کے بعد دیکھ لو پوری امت میں کون سب سے بڑا عالم ہے, کون سب سے بڑا بہادر ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. تو سب سے بڑا عالم کون ہے اور سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو عزیزان محترم, بس گفتگو تمام ہو گئی. میں کسی کے علم پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, میں کسی کی شجاعت پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. میں بالکل بھی یہ نہیں کہوں گا کہ جب میدان جنگ میں جنگ کا ہنگام ہوتا تھا تو آپ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہمیشہ پہاڑوں پہ نظر آتے تھے. بھئی میں کیوں کہوں, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, آپ جا کے خود پڑھ لیجئے. توجہ چاہتا ہوں, میں کیوں کہوں کہ آپ کے منتخب کیے ہوئے لوگ جا کے اپنی لڑکیوں سے مسائل پوچھتے تھے. یعنی ان کے علم کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کو جواب نہ دے سکتے تھے, جا کے کبھی بچوں سے مسائل پوچھ رہے ہیں, کبھی بار بار علی کے دروازے پہ آ رہے ہیں, اور اتنی بار آئے کہ کہنا پڑا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو ہم تو انہیں مانتے ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری سونپی ہے, اور جب وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں تو شان سے جاتے ہیں. تو کانہم بنیان مرصوص کی آیت ان کا طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور علم کا عالم یہ ہے, جب وہ منبر پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جس کا جی چاہے جو پوچھ لے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. بس عزیزان محترم, آج کی حد تک میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا, اور کل گفتگو انشاءاللہ یہیں سے شروع کروں گا کہ نظام ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے ان لوگوں کو دی ہے جنہیں وہ خود منتخب کرتا ہے, اور ان لوگوں کو دی ہے جو منصوص من اللہ ہیں, محفوظ عن الخطا ہیں, جن سے غلطیوں کا امکان نہیں ہے, جو معصوم ہیں, جو دائرہ عصمت میں محصور ہیں, انہیں اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری دی ہے. مگر افسوس کے زمانے نے ہدایت کرنے والوں کو نہ پہچانا, اور ہادیان برحق پر وہ ظلم کیے کہ تاریخ ہر لمحہ ان پر ڈھائے گئے مظالم سے شرمندہ ہے. عزاداران مظلوم کربلا, آج اس خمسے کی پہلی مجلس ہے, اور میرا دل چاہتا ہے کیونکہ یہ وہ دن ہیں کہ جب قافلہ شام میں ہے تو شام کے حوالے سے ہی چند کلمات پڑھ کے مجلس کو تمام کر دوں. روایت کے فقرے ہیں کہ شام کے بازار میں جب اسیران اہل بیت کو لے جایا جا رہا تھا تو شام کی عورتیں صدقے کے کھجور اہل بیت اطہار کی طرف پھینک رہے تھے, اور زینب بار بار کہہ رہی تھی کہ اے لوگو ہم آل رسول ہیں, ہم پہ صدقہ حرام ہے. عزاداران مظلوم کربلا, جب زینب
दरबार शाम के बाहर खड़ी हुई थी। तो रिवायत की फ़िक्रें हैं कि जनाब कुलसूम से फरमाया कि ऐ बहन, शराबियों के दरबार में जाना है। ऐ बहन, कैसे जाएंगे, बेरिदा जाना है। ये दोनों बहनें गुफ्तगुएं करी रही थी कि क्या देखा कि सरे हुसैन पे निगाह पड़ी। इमाम हुसैन की आंखें अश्कबार हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, और जैसे कह रहे हो कि ऐ मेरी बहन ज़ैनब, ऐ मेरी बहन कुलसूम, करबला से कूफा, कूफे से शाम तक का सफर तय कर लिया। यकीनन दरबार में जाना मुश्किल मरहला है, मगर ऐ मेरी बहनों, दीन के तहफ्फुज़ के लिए दरबार में चली जाइए। रिवायत के फिक्रे हैं कि शहजादियां दरबार में आ गई। अज़ादारा ने मजलूम करबला, यजीद पर खुदा की लानत हो। रिवायतों में है कि उस मलून ने सरे इमाम हुसैन को तख्त में उस जगह पे रखा हुआ था कि जहां उसके पांव थे। उस मलून ने, खुदा की लानत हो इस मलून पर, तख्त पे उस मुकाम पर इमाम का सर रखा हुआ था जहां उसके पांव थे, और छड़ी से इमाम के दंदाने मुबारक पर गुस्ताखियां कर रहा था। ज़ैनुल आबिदीन ने किस तरह से बर्दाश्त किया होगा, ज़ैनब ने किस तरह बर्दाश्त किया होगा। अज़ादारों, रिवायत के जुमले हैं कि यजीद कहता है कि मैंने सुना है कि हुसैन की कोई 4 बरस की बेटी है, उसे हुसैन बहुत प्यार करते थे, कहाँ है वो बेटी, उसे लाया जाए। अज़ादारों, जनाबे सकीना को लाया गया। जनाबे सकीना 4 बरस की बच्ची यजीद के सामने खड़ी है। यजीद कहता है, सुना है मैंने, ऐ सकीना, तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत प्यार करते थे। सकीना कहती है, बेशक मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे। कहा अगर हम तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे बाबा से करा दें। तो सकीना कहती है कि मेरे बाबा यहाँ कहाँ हैं, मेरे बाबा को तो करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, यजीद कहता है, सकीना, हमने सुना है तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत प्यार करते थे। ये कहकर तश्त से रूमाल को हटाया कि तब जाने के तुम्हारे बाबा प्यार करते थे जब ये सर तश्त से उठकर तुम्हारी आगोश में आ जाए। सकीना ने बाबा की तरफ देखा, बाबा, यजीद हमारा इम्तिहान ले रहा है, ऐ मेरे बाबा, क्या मेरी आगोश में ना आइएगा। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, सरे हुसैन तश्त से उठा, सकीना की आगोश में आ गया। सकीना फरियाद करने लगी, आए बाबा, कूफा और शाम की राहों में तमाचे मारे गए, ताज़ियाने मारे गए, दयार बदयार फिराया गया।